پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا تھا کہ کس طرح سے مسلمان جیت رہے تھے، اور اس کے بعد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مشرکین کی طرف سے لڑ رہے تھے، انہوں نے جو ہے چاروں طرف نظریں اپنی دوڑائی، گھوڑا دوڑایا اپنا اور دیکھ لیا مسلمانوں کی ایک کمزوری کو، اور اس میں جو ہے وہ کمزوری تھی جبل عینین کا، جو ہے مسلمانوں کا ہٹنا اس جگہ سے۔ تو خالد بن ولید نے کس طرح سے وہاں پہ پیچھے سے آ کر کے اور حملہ کر دیا تھا مسلمانوں پر، پھر گھیر کے اور ان کو جو ہے قتل کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں ابن کیمیہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تھا پیچھے سے۔ تو ان کی شکل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کچھ ملتی تھی کافی حد تک، تو اس کو یہ لگا کہ اس نے جو ہے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ تو اس نے جو ہے رول مچا دی، وہاں پہ چلا اٹھا کہ میں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام تھا قاب قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا، اور وہ ایک دم سے بے ساختہ ہو کر بول اٹھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے۔ اس کے آگے سے آج ہم شروع کریں گے، یہ دوسرا ایپیسوڈ ہمارا کہلائے گا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اس میں کچھ جنگ احد جو بچی ہے تھوڑی سی وہ، اور اس کے بعد میں جو اگلی جنگ ہوگی اس میں کیا رول خالد بن ولید کا رہا۔ ابھی بھی جو ہے مطلب ابھی تک بھی اس میں یہاں تک بھی خالد بن ولید جو ہے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ابھی تک کافروں کی طرف ہی تھے۔ تو یہاں سے شروع کریں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قاب رضی اللہ عنہ کو خاموش رہنے کی تلقین کی، مگر آواز بلند ہو چکی تھی، اور اس آواز کے ساتھ ہی جانثار اس طرف سمٹنا شروع ہو گئے، لیکن ساتھ ہی کفار کی توجہ بھی اس طرف مبذول ہو گئی، اور انہوں نے اپنا رخ ادھر کر لیا۔ ابن کیمیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی خبر سن کر تیزی سے آواز کی طرف پلٹا۔ دوسرے مشرکین کا ریلا بھی اس آواز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سیلاب کو تیزی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند کر کے پکار کر کہا، کون مجھ پر جان نثار کرتا ہے، یا کون مجھ پر جان قربان کرتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر زیاد رضی اللہ عنہ اپنے 6 انصار ساتھیوں کو لے کر آگے آئے اور اس ریلے کے سامنے دیوار بن گئے۔ فداکاری اور وفاداری کا یہ ایک اعلیٰ مظاہرہ تھا۔ زیاد رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ایک ایک کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ابن کیمیہ صفوں کو چیرتا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور چہرے مبارک پر تلوار سے وار کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر چہرے مبارک میں چبھ گئی۔ خود یہ ٹوپی ہوتی تھی جنگ کی۔ پھر عتبہ بن وقاص نے ایک پتھر کھینچ کر مارا، جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ زخمی ہو گیا اور ایک دانت، بعض روایات میں ہے 2 دانت، شہید ہو گئے۔ یہ دیکھ کر جانثاروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک کر ڈھال بن گئے، دشمن کا جو تیر آتا اسے وہ اپنی پیٹھ پر روکتے۔ جناب طلحہ رضی اللہ عنہ دشمن کی تلوار کے وار اپنے ہاتھ پر روکتے تھے۔ آپ نے مشرکین پر اس قدر تیر برسائے کہ 3 کمانیں ٹوٹ گئی۔ کمان جس میں تیر رکھ کے چھوڑتے، وہ کمان 3 کمانیں توڑتی، تیر مارتے مارتے دشمنوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، تلواریں چمک رہی تھی، مگر رحمت ہر عالم اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر وہ الفاظ تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ عظمت کی دلالت کرتے ہیں۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ خدایا میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ غزوہ احد میں
عینین کا درہ عینین کے تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ کے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نافرمانی کی تھی، اور جس کے نتیجے میں قریش مکہ کے سردار خالد بن ولید نے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا تھا، اس پر خداوند تعالیٰ نے سخت گرفت کی، اور اس پر سورہ آل عمران کی 2 آیات نازل ہوئی جن میں صاف طور پر کہا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جیسے پہلے رسول وفات پا گئے ان کو بھی تم سے ایک نہ ایک دن جدا ہو جانا ہے، پھر یہ کیسے درست ہوگا کہ تم ان کے اٹھ جانے پر تحریک حق کی ساری بساط لپیٹ کے رکھ دو اور ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھے رہو۔ آل عمران کی دوسری آیت میں کہا گیا ہے، تمہیں ان خدا پرستوں کا نمونہ سامنے رکھنا چاہیے جنہوں نے سابق تاریخ میں انبیاء کے ساتھ ہو کر اپنی جانیں دی اور باطل کے سامنے سرنگوں ہونے پر تیار نہ ہوئے، اللہ ایسے ہی صبر کیش لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ جنگ کے اختتام پر جب اس پر غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اگر درہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق خالی نہ چھوڑا جاتا تو مسلمان فتح ہوتے۔ دوسری بات جو سامنے آئی وہ خالد بن ولید کی اعلیٰ فنی مہارت اور دور اندیشی تھی، جس نے مسلمانوں کے 70 جانوں سے محروم کر دیا، چنانچہ یہ بات طے پائی کہ آئندہ جنگوں میں خالد بن ولید پر خاص طور پر نظر رکھی جائے۔ جیسے خالد بن ولید سب میں نظر رکھتے ہیں، اب جو ہے یہ طے پایا گیا، مسلمانوں نے یہ طے کیا کہ خاص کر کے خالد بن ولید پر نظر رکھنی ہے کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں۔ ابو سفیان نے چلتے وقت خود ہی اعلان کیا تھا اگلے سال بدر میں پھر جنگ ہوگی۔ اب یہ یہاں پہ جو ہے حالانکہ جنگ احد کا واقعہ بہت لمبا ہے کافی جو ہے، لیکن یہاں پہ خالد بن ولید کی صفتوں کو بیان کرنا ہے، ان کی زندگی میں اسٹریٹجیز ان کی اور کیا کیا ان کے اندر مہارت تھی وہ، تو اس لیے کچھ حصہ اسکپ ہے پوری جنگ کا۔ جیسے کہ ایک واقعہ اس میں ایک صحابیہ کا بھی پیش آیا تھا، اس میں جب مسلمان آ گئے لوٹ کر کے تو اس میں اس جنگ میں مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ ایک صحابیہ تھی، ان کے خاوند بھی جنگ میں تھے اور ان کے باپ بھی تھے اور ان کے بھائی بھی جنگ میں تھے، تو جب ان کو خبر دی گئی آ کے تو کہ آپ کے جو ہے باپ شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ان سے کہا گیا کہ آپ کے جو ہے خاوند بھی شہید ہو گئے، پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ وہ تو خیریت سے ہے، پھر اس کے بعد میں پھر خبر دی گئی ان کو کہ آپ کے جو ہے بھائی بھی جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پوچھا پھر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہیں، تو ان کو جو ہے خبر دی گئی کہ ہاں وہ بھی خیریت سے ہیں۔ پھر وہ جو ہے خود دیکھنے گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قریب سے دیکھا اور پھر فرمایا کہ اگر آپ زندہ ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ زندہ ہو تو پھر جو ہے ہم کیا چیز ہیں آپ کے آگے، باپ بھی قربان اور بھائی بھی قربان آپ کے اوپر۔ پھر یہ اگلی جنگ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جنگ احد کے بعد قریش مکہ کا باشعور اور شجاع سردار خالد بن ولید ہمیں پھر سے جنگ خندق میں سرگرم نظر آتا ہے۔ اس کے بعد میں جنگ خندق جو ہوئی ہے اس کے بعد اس کا ذکر ہے۔ مشرکین کے ساتھ یہودی بھی شامل ہو گئے، جن کی کوشش سے بنو غطفان، بنو اسد، بنو سعد اور بنو سلیم جیسے قبائل بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ اب اور زیادہ مشرکین کے ساتھ میں یہودی بھی مل گئے، وہ بھی ساتھ میں ہو گئے کہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار ہو گیا، تقریباً 10,000 سے اوپر کے
आदमियों का ये लश्कर था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मुशरिकीन मक्का की इन तैयारियों की इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से मशवरा किया। इस मजलिस मुशावरत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। खबर ये थी कि एक अजीम शान लश्कर के साथ गनीम मदीना पर हमले को आ रहा है। इसलिए बाहमी तौर पर तय ये पाया कि बजाय मैदान बद्र या किसी खुली जगह जंग करने से बेहतर यह होगा कि शहर बंद होकर मुदाफ़ती जंग का अंदाज इख्तियार किया जाए। ये इस जंग से मैं बताना चाहता हूँ कि ये जब दूसरी जंग हुई, जंग खंदक, इससे पहले एक वाक़या और इसमें पेश आया कि जो ये मुशरिकीन का सरदार था अबू सुफियान, इसने बीच में एक पैंतरा और आजमाया कि एक जो है अपने साथी के ज़रिए मुसलमानों तक खबर पहुंचाई कि अबू सुफियान जो है एक लश्कर तैयार करके आ रहा है मुसलमानों पर हमला करने। तो वो इसलिए था कि ताकि मुसलमान घबरा जाए, डर जाए और उनके होश उड़ जाए, तो उससे क्या होगा, उनका हौसला टूटेगा, तो मुशरिकीन के लिए जीतना आसान होगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ, मुसलमान जो है अपनी तैयारियों में थे, जब पता चला खबर मिली तो और ज़्यादा तैयारियों में लग गए, अपनी और ज़्यादा फुर्ती दिखाई। हम लोगों की तरह नहीं किया। हम जो है जैसे खबर मिलती है कोई तो मतलब सुस्ती है कि अभी कहावत मशहूर है कि नवाब साहब आ गए हैं, सिपाही क्या करें कि अभी जो है हमारी चप्पल धुलाई जाए, ऐसे। तो मुसलमानों ने उस वक्त के मुसलमानों ने ये नहीं किया, उन्होंने फ़ौरन अपनी तैयारी शुरू कर दी। फिर उसके बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने साथियों के साथ में जो है मैदान में चले गए वहाँ पे, ताकि दुश्मन अगर आए तो उससे लड़ने के लिए और हाल देखने के लिए कि हाँ जब आएंगे तो उनसे करेंगे जंग, जब वो उधर से वार होगा तो हम भी जो है जवाब देंगे। इस्लाम जंग को पसंद नहीं करता है, लेकिन जब वार होता है तो उसमें जो है अपने अपनी डिफेंस के लिए कहा जाता है कि हाँ तुम अपनी जो है हिफाजत के लिए लड़ो। इस्लाम की तारीख में यही है, जहाँ भी है, जब भी इस्लाम की तरफ से जंग हुई है वो डिफेंस में ही हुई है, अपने आप को बचाने के लिए। फिर उसके बाद में जब अबू सुफियान को यह खबर मिली, उसने तो सोचा था कि ये डर जाएंगे, या जब यह खबर मिली कि हाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने साथियों के साथ में मैदान की तरफ दौड़ चले हैं वहाँ पे इंतज़ार में कि हाँ दुश्मन आएंगे उनसे लड़ेंगे, तो उसके जो है वो उल्टा और खुद ही डर गया, उसके हौसले टूट गए और जो रास्ते में से चला था वापस पीछे हो गया। उसके बाद में फिर ये अपनी तैयारी करके जो है यहूदियों को साथ में लेके और इतने कबाइल को साथ में लेके जो है फिर चला है। और इन कबाइल को साथ में लेने का मकसद ये था कि जो मदीना में कबाइल हैं, यानी मदीना में उस वक्त में कुछ यहूदी मौजूद थे, तो उनकी मदद भी इनसे मिलती। जब इनको पता चलता मदीना के यहूदियों को कि इस तरह से यहूदी कबाइल भी मुशरिकीन के साथ मारे, तो वहाँ से अंदर से जो है बगावत हो सकती थी, तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सावधानी बरती जब ये काम किया, जल्दी जल्दी मशवरे किए। इस पर जनाब सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ईरानी ऐसे मौके पर शहर के गिर्द खंदक खोद कर मुदाफ़ात करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीक़ा जंग को भी पेश नज़र रख कर कोई फ़ैसला करें तो शायद कोई और बेहतर सूरत पैदा हो सके। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगंबर इस्लाम होने के साथ साथ एक अजीम जर्नल भी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु की तजवीज़ पर गौर किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन इसे अमली शक्ल देने के इंतज़ामात शुरू कर दिए। उस वक्त मदीना के 3 एतराफ़ में दुश्वार गुजार पहाड़, खजूर के बागात और मकानात थे जो एक कुदरती फसील का काम देते थे। सिर्फ एक यानी शामी सिमत खाली थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद घोड़े पर सवार होकर खंदक के हुदूद मुतय्यन करने के लिए निकले और मौके का मुआयना करने के बाद ये फ़ैसला किया कि शेखैन से मगरिबी गोशे तक, दूसरे लफ्ज़ों में मदीने के शुमाली मशरिक़ से शुमाली मगरिब तक नीम दरह शक्ल में खंदक खोदी जाए।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ رضی اللہ عنہ کے گروہ 10 گز زمین کے کھدائی کے لیے مقرر کیے، اور 3000 فدایان اسلام نے 20 دن کے اندر خندق کھود لی، اور ایک اور روایت کے مطابق خندق صرف 6 دن میں تیار ہو گئی تھی۔ یہ خندق 15 فٹ چوڑی اور 15 فٹ گہری تھی۔ اس کی مجموعہ لمبائی 3.5 میل تھی۔ بعد میں مختلف قبائل نے بطور خود اپنے محلوں کی حفاظت کے لیے اسے اور آگے بڑھایا، اور جنوب میں عیدگاہ یعنی مسجد غمامہ کے مغرب سے گزارتے ہوئے قباء کے رخ پر کافی دور بڑھا لے گئے۔ درمیان میں کئی پہاڑیاں بھی آئی جن سے فوجی چوکیوں کا کام لیا گیا۔ یہ جنگ کا نقشہ آپ کے سامنے کھنچ گیا، کس طرح سے خندق کہاں سے کہاں تک کھودی گئی، اور جو ہے کتنی گہری تھی، کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی، اور کہاں تک تھی، پھر ان کو بڑھا کر کے کہاں تک لوگ لے گئے، اور بیچ میں جو پہاڑ آئے ان کا کیا کیا۔ یہ کتاب سے کچھ نقشہ پتہ چلا جنگ کے میدان کا۔ یہ کچھ پرانے نقشے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، اگر اس میں کچھ سمجھ میں آتا ہے تو۔ یہ پرنٹنگ کافی پرانا سا ہے تھوڑا، یہ اس میں سمجھ آنا مشکل ہے بہت۔ یہ ہے ایک نقشہ، یہ اردو میں نقشہ ہے، یہ اس طرح سے ہے۔ یہ یہ فیلڈ ہے الگ الگ، یہاں پہ جہاں سے پار نہیں ہو سکتے، یہ وہ جگہ ہے جہاں کو جایا نہیں جا سکتا آسانی سے۔ اگر جانا ہوگا تو ان جگہوں کو پار کر کے جانا پڑے گا، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی۔ یہاں پہ یہ کافر ہیں، یہ احد پہاڑ ہے، یہ والا جہاں پہ پچھلی جنگ ہوئی تھی۔ یہ کافروں کی فوج ہے، 10,000 کی فوج، یہاں پہ ان کے خیمے وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ خندق ہے، یہ جو مسلمانوں نے کھودی خندق، یہ وہ ہے۔ اور یہاں پہ مسلم آرمی ہے، تمام صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب موجود ہے۔ یہاں پہ مسجد نبوی ہے ادھر، ٹھیک اس طرح سے ہے۔ یہی نقشہ انگلش میں ہے، یہ اس طرح سے۔ یہ وہی یہ فیلڈ ہے جہاں پہ نہیں جا سکتے، یہ احد پہاڑ ہے۔ یہ غیر مسلم کافر لوگ مشرکین مکہ وہ ہیں 10,000 کی آرمی کے ساتھ میں۔ یہ وہ خندق ہے جو کھود رکھی ہے، یہاں پہ گہرائی میں کھود رکھا ہے مسلمانوں نے۔ اگر یہاں پہ کوئی بھی آئے گا تو اس کو پار کرنا پڑے گا، اس کو پار کرنے کے لیے اس کے اندر جانا پڑے گا، یا تو اتنی پاور ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر وہ کود جائے، ٹھیک، یا پھر اس کے اندر گزرنا پڑے گا، پھر اوپر سے آنا پڑے گا۔ تو اس کے اندر جیسے گریں گے تو یہاں سے تیر برس جائیں گے، مسلمان ایسے کرتے تھے، جیسے یہاں سے گریں گے اندر تو تیر برس جائیں گے یہاں سے، ٹھیک۔ پھر اس کے پیچھے بھی آرمی ہے لڑنے کے لیے، یہاں پہ تیر سے لڑنے کے لیے ہیں لوگ، ٹھیک۔ تو اس طرح سے یہ مشکل تھا مشرکین کے لیے اس کو پار کرنا، ٹھیک۔ یہاں پہ مسجد نبوی ہے کہیں پہ اس جگہ میں، یہاں یہ اس طرح سے ہے، یہ مسجد نبوی، یہ قبا ہے، قبا جگہ ہے ایک، اس طرح سے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مدینہ کی سنگلخ زمین کو 5 گز چوڑائی میں اور 5 ہی گز گہرائی تک کھودنا کس قدر دشوار تھا۔ جاڑے کی شدت اور فاقہ کشی کی صحبت اس پر مستظرت تھی، مگر کیا مجال جو کسی کے چہرے پر ہلکی سی شکن بھی آئی ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دن رات بھوک و پیاس سے بے نیاز ہو کر خندق کھودنے میں مصروف تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام مزدور کی طرح صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھدائی میں شریک تھے۔ خندق کھودتے کھودتے گہرائی میں ایک سخت چٹان راہ میں آ گئی۔ چٹان ایسی سخت تھی کہ اس پر کسی ضرب کا اثر نہ ہوتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پریشان ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس عالم میں کہ 3 دن کا فاقہ تھا اور پیٹ پر پتھر باندھا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے معجزے کا کام کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان پر اپنا پھاوڑا مارا اور چٹان حکم خداوندی سے خاک بن کر گر گئی. یہ ایک معجزہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا: مسلمانوں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں یمن، ایران اور رومی علاقوں کی فتح کی نوعید دیتا ہے. اب یہ کون جانے کہ آنے والے وقت میں کون ان کو فتح کرے گا، یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا انشاءاللہ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے چہرے مسرت سے چمک اٹھے، مگر منافقین کے چہرے لٹک گئے. ایک منافق نے دوسرے سے کہا: اس وعدے پر یقین نہ کرنا، یہ محض فریب ہے. خالد بن ولید جنگ خندق کے موقع پر بھی پیش تھا. وہ سارا دن خندق کے کنارے کنارے گشت کرتا رہتا تاکہ اگر خندق کا کوئی حصہ کمزور نظر آئے یا مسلمان غفلت کی حالت میں دکھائی دیں تو خندق پار کر کے ان پر حملہ کیا جائے. وہی پھر سے اپنی پرانی چال خالد بن ولید کی کہ سب میں گھوڑا دوڑا کر کے دیکھی جائے کوئی کمزوری کہاں پہ ہے اور وہیں سے ہی حملہ کر دیا جائے. لیکن اس بار مسلمان کیا تھے؟ چوکنے تھے. کس سے؟ خالد بن ولید سے. لیکن مسلمان باوجود مشکلات کی کفار کے ارادوں سے بے خبر نہ تھے. خالد بن ولید پر تو ان کی ہر وقت نظر رہتی تھی کہ اس پر تو نظر رکھنی ہے خاص کر کے. جب بھی انہیں احساس ہوتا کہ خالد اپنے ساتھیوں کے ساتھ خندق پار کرنا چاہتا ہے تو وہ تیروں کی بارش کر کے ان سب کو پیچھے دھکیل دیتے. اگر خالد کو خندق پار کرنے کا موقع مل جاتا تو مسلمانوں کے لیے بہت مشکل اور نازک صورتحال پیدا ہو جاتی. مسلمان اس لیے بہت چوکنے تھے. رات دن باری باری دستہ پہرا دیتا اور خالد بن ولید یا پھر کسی اور کافر سردار کو حملے کا کوئی موقع نہ دے رہے تھے. محاصرہ جس قدر طول کھینچ رہا تھا، مشرکین مکہ کی پریشانی اسی قدر بڑھتی جا رہی تھی. آخر کفار نے تنگ آ کر ایک نئی حکمت عملی تیار کی. انہوں نے عرب کے بڑے بڑے جرنلوں کے لیے ایک دن مقرر کر دیا. ہر جرنل اپنی باری پر پوری فوج کو لڑاتا تھا مگر عبور نہ کی جا سکی. جو مطلب پھر اس کے بعد میں جب محاصرہ اور زیادہ لمبا ہوتا چلا گیا تو پھر سب نے جو ہے میٹنگ کی. مشرکین مکہ نے بڑے بڑے جو جرنل تھے سارے، انہوں نے میٹنگ کی اور اس میں یہ طے پایا کہ جتنے بھی جرنل ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں جو ہے فوج ہے، یہ ایک ایک کر کے جو ہے اس میں کوشش کریں گے اس کو پار کرنے کی. ٹھیک، اپنی اپنی طرح سے جو بھی ان کی ٹیکنک ہوگی وہ ٹیکنک لگائیں گے. لیکن اس کے بعد بھی جو ہے اس خندق کو پار نہیں کیا جا سکا. آخر مشرکین مکہ کے عام مکہ نے عام حملہ قصد کر لیا. اس دن ان کی تمام فوج ایک ساتھ حرکت میں آ گئی اور مدینے پر چڑھ دوڑی. اتفاق سے ایک جگہ خندق کم چوڑی تھی. اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عرب کا نامی گرامی پہلوان عمرو اپنے گھوڑوں پر خندق پار کر گیا. اس کے ساتھ ہی زرار زبیدہ اور نوفل وغیرہ چند اور سوار بھی خندق پار کر گئے. انہوں نے مطلب ایک چھوٹی سی جگہ دیکھی خندق کی اور اس کو پار کر لیا، پھاند لیا اسے. تو یہ ایک طرح سے ان کی بدقسمتی بھی تھی. عمرو قریش کا وہ پہلوان اور نامور بہادر تھا جو تنہا 1000 سواروں پر بھاری مانا جاتا تھا. وہ جنگ بدر میں زخمی ہو گیا تھا اور اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک انتقام نہ لوں گا اپنے سر میں تیل نہ ڈالوں گا. اس نے عرب کے دستور کے مطابق مبارزت کے لیے اپنا مقابل طلب کر لیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی للکار کا جواب دیا. دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسلح کر کے مقابلے کو بھیجا. مقابلہ بڑا سخت تھا. دونوں میں دیر تک کشمکش ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر ہلکا سا زخم آیا، ماتھے پہ زخم آ گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. شیر خدا نے جوابی حملے میں ذوالفقار شمشیر
आददार का ऐसा हाथ मारा कि उमरू का जिस्म दो हिस्सों में तकसीम हो गया। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नारा तकदीर बुलंद किया। उमरू के दूसरे साथी भाग खड़े हुए। उमरू का एक साथी नौफल था, वो खंदक पार न कर सका और घोड़े समेत उसमें गिर पड़ा। मुसलमानों ने उस पर तीर बरसाना शुरू कर दिए। नौफल ने आवाज़ लगाई, मुसलमानों मुझे यूँ हलाक ना करो, मैं शरीफाना मौत चाहता हूँ। ये आगे अभी पता चलेगा, इसमें सस्पेंस है थोड़ा सा, कि ये इस तरह की जो है हज़रत खालिद बिन वलीद ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मौके की जो ये अभी पेश आया, इसकी उन्होंने हालत हाजरा के एतबार पर पेशन गोई एक तरह से की थी कि आपके साथ में ऐसा हो सकता है, मत जाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तीर अंदाजों को रोका, फिर वो खुद खंदक के अंदर उतरे और नौफल को मुकाबले की दावत दी। नौफल ने तलवार खींचकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर हमला किया, मगर वो उनका जवाबी हमला ना रोक सका और कत्ल हो गया। यही वो दिन था जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 नमाजें क़ज़ा हुई। आखिर मुशरिकीन ने तय किया कि यहूदियों का कबीला बनु कुरैज़ा जो मदीने में मौजूद है, उससे राब्ता कायम करके उसे मुसलमानों पर पुश्त से हमला करने पर आमादा किया जाए। इस सूरत में मुसलमान दो तरफा हमले से परेशान होकर शिकस्त खा जाएंगे। अब ये जैसे एक तरफ से खंदक खोद रखी है, तो अब इन्होंने मशवरा किया और उसमें ये तय किया कि कुछ लोग पीछे से जाएंगे घूम के मदीना से, और जो यहूदी वाला कबीला है, जो यहूदी उनके साथ में है और उनके जानने वाले यहूदी जो मदीना में मौजूद हैं, उनसे वो राब्ता कायम करेंगे और वहाँ से अंदर से जो है बगावत शुरू होगी और मुसलमानों पर हमला किया जाएगा। तो मुसलमान क्या होंगे, बीच में पिस जाएंगे, इधर से मुशरिकीन और उधर से यहूदी, और वहाँ पे जो है फिर अंदर से बगावत शुरू होगी, यहूदी मदीने के अंदर से और जो मुशरिकीन मक्का के साथ में है वो साथ में मिलके इधर से मुसलमानों को मारेंगे। जिस तरह से थोड़ी सी स्ट्रेटेजी इसमें उहद में अपनाई थी, खालिद बिन वलीद ने जो काम कर दिया था, अब ये दूसरी ही चाल ऐसे ही चलना चाहते हैं। इसमें मुशरिकीन की ये तरतीब किसी हद तक कामयाब हुई और बनु कुरैज़ा ने उनकी मदद करने का वादा कर लिया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पहले ही अंदाज़ा था, बस उन्होंने इत्तला पाते ही 200 सिपाहियों का एक दस्ता बनु कुरैज़ा के मुतवक्के हमले के लिए अलग कर लिया और उसे बनु कुरैज़ा जाने वाले रास्तों पर मामूर कर दिया। ये नक्शा अगर ध्यान में रखेंगे तो सही से पता चलेगा कि किस तरह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी स्ट्रेटजीज बनाई जीतने के लिए। कैसे काम किया कि जब मुशरिकीन मक्का ने ये तय किया अपने मशवरों में, जब खंदक से पार उतरना मुश्किल हो गया, तो कि पीछे जो हमारे साथ में यहूदी हैं वो जाएंगे घूम करके पीछे के रास्ते से मदीने में दाखिल होंगे, क्योंकि सारे मुसलमान इधर है तो उधर से कुछ कोई मुसलमान नहीं होगा रोकने के लिए, तो खुफिया तौर पर वहाँ से निकलेंगे और पीछे से जो है जो यहूदी मदीना के अंदर मौजूद हैं उनको आमादा करेंगे अपना साथ देने के लिए, दूसरे यहूदियों का जो मुशरिकीन मक्का के साथ में उनका साथ देने के लिए आमादा करेंगे। फिर उसके बाद में अंदर से बगावत शुरू होगी और फिर मुसलमानों पर दो तरफा हमला होगा, आगे से भी सामने से और पीछे से भी हमला होगा, तो बीच में मुसलमान पिसेंगे। तो इसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर अंदेशी दिखाई और उनको जो है पहले से ही अंदाज़ा था कि ऐसा हो सकता है। तो पहले भी हमने मतलब जो सामने आई चीज़ के जब पता चला कि यहूदी भी साथ में आ रहे हैं मुशरिकीन मक्का के, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही एकदम से मशवरा कर लिया था, तो उनको ये अंदाज़ा था पहले से ही कि हाँ अंदर से बगावत हो सकती है, तो इसीलिए उन्होंने ऐसे ही इंतजाम अपने साथ में किए। तो 200 सिपाही तय करके और उस कबीले के रास्ते पे छोड़ दिए। इस हिकमत अमली से बनु कुरैज़ा के यहूदी अंदरूनी तौर पर हमला करने में नाकाम रहे। फिर ये बदजात इस शरारत से बाज न आए, तो जो अंदर से बगावत शुरू हुई, बगावत शुरू होने पे क्या हुआ, जिस रास्ते से वो आते वो कबाइल जो यहूदी थे मदीना के अंदर, तो वो जब उस रास्ते से आते तो उसी रास्ते पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 200 सिपाहियों को भेज दिया और वहीं से ही उनको रोक लिया गया।
وہیں پہ ان کو سبق سکھا دیا. لیکن پھر بھی یہ باز نہیں آتے ہیں یہودی. یہودی کہاں باز آتے ہیں؟ یہودیوں کو معلوم تھا کہ مسلمان عورتوں اور بچوں کو قلعہ نما ایک حویلی میں رکھا ہے. انہوں نے سوچا کیوں نہ ان عورتوں اور بچوں کا خاتمہ کر دیا جائے. اب پہلے سے ہی یہ چال ہے یہودیوں کی کہ جب مردوں سے مقابلہ نہیں کر پاتے اپنے سامنے والے سے، سامنے آمنے سامنے جو ہے، پرانی ہسٹری ہے بہت پرانی، موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے کی وہ ہے ان کی ہسٹری، کہ سامنے سے جو ہے لڑائی نہیں کرتے. اگر سامنے سے لڑائی کریں گے تو ہار جائیں گے مسلمانوں سے. تو یہ یہودیوں کی ہسٹری ہے کہ عورتوں پہ اور بچوں پہ حملہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کیا ہے. جب پیچھے سے ان کو روک لیا گیا 200 سپاہی محض، انہوں نے جو ہے روک لیا ان کو یہودیوں کو، تو اب کیا کیا انہوں نے، ڈر کے جب تو رک گئے پیچھے، کچھ مرے کچھ بچ گئے لڑائی میں، پھر بھی جو ہے باز نہیں آتے ہیں اپنی خرافات سے. پھر سوچتے کہ ان کو تو، ان سے تو ہم پار نہیں اتر سکتے، عورتوں اور بچوں پہ حملہ کر دو کمزور سمجھ کے. پھر اس کے بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ اب ان کو پتا تھا کہ جنگ کی تیاری چل رہی ہے، تو پہلے سے ہی خبر رکھ رکھی تھی ساری کہ عورتوں کو اور بچوں کو جو ہے ایک قلعہ ٹائپ کی ایک حویلی ہے اس کے اندر بند کر جو ہے رکھا ہے، ان کو حفاظت سے روک رکھا ہے. اور ان پہ جو ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کی جو ہے حفاظت میں رکھ رکھے تھے. اور انہی میں ہی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو ایک یہودی کو جاسوس بنا کے بھیجا گیا کہ تم جاؤ وہاں پہ عورتوں میں اور بچوں میں، وہاں پہ جا کے جو ہے حملہ کرو اور ہمیں آ کے بتاؤ کیا حال ہے، اور پھر ہم جو ہے پیچھے سے آئیں گے ان کو قتل کرنے کے لیے. تو وہ یہودی جاسوس جب چلا تو اس کو جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی بھاپ لیا. لیکن جو صحابیات تھی، جو مسلمانوں کی عورتیں تھیں، وہ بھی بھلے سے ہی ان کو الگ کر رکھا تھا جنگ سے، لیکن وہ بھی جو ہے تیار تھی پوری، انہوں نے بھی اپنی کمر کس رکھی تھی. پھر کیا ہوا، جب وہ جاسوس دکھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے کیا کیا، ایک جو چوکھٹ تھی اس کو جو ہے، اس کی چوکھٹ کو اکھاڑ لیا کہیں سے کمزور سرے سے، اور اکیلی ہی اس کے پیچھے چلی گئی. اور اندر سے جو ہے بول دیا لوگوں کو، جو عورتیں تھیں، کہ کچھ بھی ہو جائے کسی بھی حالت میں جو ہے دروازے کو نہیں کھولنا ہے. اور جب اس کی طرف کو جو گئی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہادری کے ساتھ میں اس کے اوپر جو وہ برسائی ہے پوری چوکھٹ جو انہوں نے ہاتھ سے توڑی تھی، اس کے جب تک نہیں رکی جب تک کہ اس کی کھوپڑی پوری ٹوٹ نہیں گئی، جب تک وہ مر نہیں گیا. اور پھر اس کے بعد میں جو ہے اس کو باہر روڈ پہ ڈلوا دیا کہ اس کے جب ساتھی آئیں تو تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ آنے کا کیا حال ہوگا. قریش مکہ میں دوسرا بڑا بہادر اور شاہ سوار خالد بن ولید تھا. اب یہ خالد بن ولید کی پھر سے انٹری ہوئی ہے عمرو کے اور اس کے ساتھیوں کے قتل ہونے کے بعد میں. مگر وہ بے پناہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ذہین اور فنون جنگ سے پوری طرح واقف تھا. جس وقت عمرو نے لشکر قریش میں اعلان کیا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خندق عبور کروں گا، تو خالد بن ولید نے اس کی سخت مخالفت کی تھی. خالد بن ولید نے کہا، عمرو خندق پار کرنا کوئی بڑی بات نہیں، اسے تو ہر وقت پار کیا جا سکتا ہے، مگر محض خندق پار کرنے سے کام نہیں چل سکتا، بلکہ خندق پار مسلمانوں کے تیر اندازوں سے بچنا اور لشکر سے مقابلہ بھی کرنا ہے. یہ خالد بن ولید کے الفاظ. جب عمرو نے لشکر قریش کے اندر جو قریش تھے مشرکین مکہ، ان کے بیچ میں بات رکھی، اس کو جو ہے عمرو کے بارے میں بات مشہور تھی کہ ہزاروں لوگوں کے جو ہے مقابلوں میں شاہ سوار بھی کچھ نہیں کر سکتے عمرو کا، یہ ان پر بھی بھاری ہے. تو اسے اپنا جسم پر، اپنی طاقت پر غرور تھا، تو اس نے غرور میں چور ہو کے کہ میں جو ہے اس خندق کو پار کروں گا. خالد بن ولید نے جو ہے اس کی مخالفت کی کہ اس کو پار کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے،
اس کو تو پار کر سکتے ہیں، کوئی بھی پار کر سکتا ہے، لیکن پار کرنے کے بعد میں جو ادھر مسلمانوں کی ملٹری ہے ان سے لڑنا ہے، وہ مشکل کام ہے۔ عمرو کو اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا۔ اس نے جواب دیا، تو تم چاہتے ہو کہ ہم چوڑیاں پہن کر بیٹھے رہیں اور بغیر جنگ کیے واپس چلے جائیں؟ خالد بن ولید نے کہا، یہ میں نے کب کہا؟ عمرو بولا، تو پھر؟ خالد بن ولید نے کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف چند آدمیوں کے ساتھ خندق پار کرنا کوئی عقل مندی نہیں، اس سے فائدے کی بجائے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ عمرو کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کا ایک ساتھی عبیدہ بول پڑا۔ اب یہ جیسے پمپ کر دیا عمرو کو، ایک تو ویسے غرور میں اوپر سے اس کے دوست نے پمپ کر دیا اور عمرو کو۔ خالد بن ولید، ہم صرف چند آدمی تھوڑی خندق پار کریں گے، ہمارے ساتھ 9,000 سے زیادہ آدمی ہیں۔ یہ عمرو کا دوست بولا، ساتھی اس کا۔ خالد بن ولید نے ان سب کو حیرانی سے دیکھا۔ تم صرف 12 سوار ہو، ہزاروں کی بات کر رہے ہو۔ خالد بن ولید نے کہا، تمہارے یہ سوار خندق پار کر بھی لیں تو کیا کر لیں گے؟ اب عمرو کے دوسرے ساتھی نوفل نے ہنستے ہوئے زرار زبیدہ سے کہا، خالد بن ولید تمہاری بات نہیں سمجھ سکے زرار، کہو تو میں انہیں سمجھا دوں۔ ہاں ہاں ضرور۔ زرار زبیدہ بھی اس کی ہنسی میں شامل ہو گیا۔ خالد بن ولید کو بتاؤ کہ ہم 12 سوار نہیں بلکہ 1,012 سوار ہیں۔ کچھ سمجھے خالد؟ نوفل کا انداز تنزیہ تھا۔ اب یہاں پہ مطلب تھوڑی ہنسی میں مذاق میں آ گئے یہ جو ہے۔ خالد بن ولید تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اس کو پار مت کرو، جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے پار کر کے، اور پار کرنا جو ہے عقل مندی کی بات نہیں ہے، اس کے بعد میں جو آگے مسلمان ہیں ان سے نمٹنا وہ اصل چیز ہے۔ یہ ہے اصلی بات۔ خندق پار کرنے میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے، وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، وہ میں بھی کر سکتا ہوں اور بھی کر سکتے ہیں، بات ہے جو آگے ہیں ان سے لڑنے کی، ان سے لڑنا مشکل ہے۔ پھر اس کے بعد میں کہ اگر تم نے خندق پار کر بھی لی تو تمہاری مطلب کم ساتھی ہیں، ان کم کے ساتھ میں تم کیا کرو گے؟ تو جو ہے دوسرے ساتھی کہنے لگا کہ ہم کم نہیں ہیں، ہم تو جو ہے 9,000 کا لشکر ہمارے ساتھ ہے۔ عجیب عجیب باتیں بتانے لگے۔ پھر اس کے بعد میں کہ 1,012 ہیں، ہم 12 نہیں ہیں، 1,012 ہیں۔ وہ ٹوٹل 12 تھے اور انہوں نے کہ ہم 12 نہیں ہیں، 1,012 ہیں، گویا کہ ہم ہزاروں کے مقابلے میں، 1,000 کے مقابلے میں وہ اکیلا عمرو، اور مطلب 12 کے گویا ہم، اس طرح سے۔ اور پھر جو ہے ہنسی میں آنے لگے کہ خالد بن ولید کو سمجھاؤ، تم سمجھاؤ یا میں سمجھاؤں، ایسے کرنے لگے بات۔ نوفل کا انداز تنزیہ تھا، ہم واقعی 1,012 سوار ہیں زرار، ٹھیک؟ خالد بن ولید خاموش رہے۔ آخر نوفل نے خود ہی وضاحت کر دی، میں تمہیں سمجھاتا ہوں خالد بن ولید، دیکھنے میں ہم واقعی 12 سوار ہیں، مگر عمرو کی طاقت کو تم جانتے ہو۔ پورا عرب تسلیم کرتا ہے کہ عمرو 1,000 سواروں پر بھاری ہے، اور 1,000 سوار مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ نوفل نے جو بات کہی وہ روایت کے اعتبار سے درست تھی۔ مشہور یہی تھا کہ عمرو 1,000 سواروں پر بھی بھاری ہے۔ اس پر خالد بن ولید کا جواب، اور اس کے بعد میں کہ وہ زیادہ کسی سے بحث بھی نہیں کرتے تھے۔ خالد بن ولید زیادہ بولنے والا کام نہیں تھا، کر کے دکھاتے تھے۔ پوری جنگ میں، کسی بھی جنگ میں یہ دیکھ لو تو زیادہ تر یہی ملتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ بولتے نہیں تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے، جو انہیں کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور ساتھ ہی اپنے ساتھیوں کی بھی خامیاں دیکھتے تھے کہ ان کے اندر کیا خامی ہے، اور سامنے والے کی طاقت کو بھی دیکھتے تھے کہ دشمن کے اندر کیا طاقت ہے۔ تو اس سے ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ میرے ساتھیوں میں جو کمی ہے، خامی ہے، وہ اس کو اپنے ہینڈ پر اس کو پورا کر لیتے تھے کہ اگر ان میں وہ کمی ہے تو میں اس کو پورا کر کے چلوں۔ میں یہ نہیں ہے کہ مطلب ان میں جو ہے کہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، وہ اپنے ہینڈ پر اس کو پورا کر لیا کرتے تھے، اور جو سامنے والے کے اندر، جو دشمن کے اندر طاقت ہے، اس پہ کیسے پار اترنا ہے، وہ اس کو بھی جان لیا کرتے تھے۔ خالد بن ولید ان لوگوں سے بحث مناسب نہ سمجھے۔ خالد بن ولید
اور صرف یہ کہہ کر خاموشی اختیار کر لی: عمروں کی طاقت اور زور کا میں قائل ہوں، مگر یہ خیال رکھنا کہ مسلمانوں کے پاس بھی ایک عمرو موجود ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست۔ سبحان اللہ۔